السلام علیکم ناظرین، میں روشن لال آپ سے مخاطب ہوں زنجیر ٹی وی کی طرف سے۔ خواتین و حضرات، پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان نے جس طرح سے اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ لے کر دیا یا اسے لے کر دینے کی کوشش کی، یہ موضوع آج کل ہر کسی کی زبان پہ ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ کیا یہی انصاف ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہر آدمی کہے کہ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں اسی کو اپنے لیے انصاف سمجھتا ہوں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے کہ انصاف اپنا اپنا کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ جس نے کڑواہٹ کو اپنے حلق کے اندر تک محسوس کیا ہو، اس سے بہتر شیریں ذائقے کو شاید ہی کوئی محسوس کر سکتا ہو۔ اسی طرح انصاف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انصاف کی روح کو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا جسے اچھی طرح علم ہو کہ ناانصافی کیا بلا ہے۔ ناانصافی کو انصاف کی ضد بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ زندگی کے ہر مرحلے اور معاملے میں اسے انصاف ملے۔ انصاف کا حصول تو ہر شخص کی خواہش ہو سکتی ہے، مگر کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ خود ہی اپنا منصف بن جائے۔ مگر ہم نے سن رکھا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ناظرین، جس کی لاٹھی اس کی بھینس مقولے کے مصداق گزرے وقتوں میں ہر طاقتور اپنا منصف خود ہی ہوا کرتا تھا۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون عرصہ ہوا دفن ہو چکا، مگر حقیقت میں صورتحال اس تصور کے برعکس ہے۔ اصل میں جس قانون کو درگور سمجھا جا رہا ہے وہ مدہون نہیں بلکہ ملفوف ہے۔ بین الاقوامی سطح پر مختلف ملکوں اور قومی سطح پر کسی ملک کے شہریوں کے معاملات کا اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہی نظر آئے گا کہ اب بھی دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس جیسا بدنام زمانہ قانون ہی کسی حالت میں نافذ ہے۔ اگر اس حوالے سے مختلف ملکوں کی بات کی جائے تو ہمارے اپنے خطے میں نظر آتا ہے کہ وہ مودی جو پاکستان کو کمزور سمجھتے ہوئے آئے روز گھس کر مارنے کی گیدڑ بھبکیاں لگاتا رہا، اس کے گھر میں طاقتور چین نہ صرف گھسا بلکہ کسی ہتھیار کی بجائے گھونسوں، لاتوں اور ڈنڈوں کے وار کرتے ہوئے اس کے 20 کے قریب فوجیوں کو مار بھی دیا، اور بھڑک باز مودی خاموشی سے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پاکستان بھارت کے تعلقات کے معاملے میں جس طرح مودی اپنا منصف خود بنا، اسی طرح چین نے بھی خود اپنا منصف بن کر نہ صرف اپنے حق میں فیصلہ دیا بلکہ مودی کو اس فیصلے کو ماننا بھی پڑا۔ اس حقیقت کے بیان کا مقصد کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ چین اور بھارت کے درمیان جو تنازع ہوا اس حوالے سے صحیح یا غلط ہونے کے لیے جس طریقہ کار پر عمل کی ضرورت ہے اسے تو اس معاملے میں اختیار ہی نہیں کیا گیا۔ مختلف اقوام کے تنازعات کے حل کے لیے ویسے تو اقوام متحدہ کا ادارہ موجود ہے، مگر جس ادارے کے اپنے معاملات مختلف طاقتور لابیوں کے تابع ہیں، وہ کمزوروں کے لیے انصاف کی فراہمی کا فورم کیسے بن سکتا ہے اور اسے ایسا فورم کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ انصاف کے ترازو میں صرف طاقتور ملکوں کا ہی پلڑا بھاری نہیں ہے، یہاں انسانوں کی طاقت بھی ان کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ ملکوں اور انسانوں میں یہ قدر مشترک ہے کہ جو بھی معاشی طور پر زیادہ طاقتور ہو وہ مقناطیس کی طرح انصاف کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانوں کے گروہوں کے لیے بھی ہے۔ اس حوالے سے یورپی ممالک، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کچھ افریقی اور ایشیائی ممالک میں معاشی طاقت کا استعمال صرف اس حد تک ہوتا ہے کہ لوگ طاقت کے بل بوتے پر مقدمہ جیتنے کی بجائے عدالت سے باہر اپنے مخالف فریق کے ساتھ معاملات طے کر کے خود کو قانونی سزا سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ایشیا اور افریقہ کے اکثر ممالک میں معاملات مذکورہ ملکوں سے یکسر مختلف ہیں۔ یہاں طاقتور انسان اور گروہ
یا تو انتہائی دیدہ دلیری سے قانون کی گرفت میں آنے کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی معاملہ میڈیا کے زیر بحث آنے کے بعد قانون ان طاقتور انسانوں اور گروہوں کے در تک پہنچ بھی جائے تو ان کے گھر کے دروازے سے جیل کے دروازے تک کا فاصلہ کبھی طے نہیں ہو پاتا۔ اگر اس حوالے سے ہم اپنے ملک کی بات کریں تو انصاف کا معیار یہاں دیگر ہم پلہ ملکوں سے زیادہ کم تر نظر آتا ہے۔ قانون میں نظریہ ضرورت کے عجیب و غریب تصور کا ظہور ہمارے ملک میں ہوا۔ نظریہ ضرورت کے پے در پہ استعمال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ ہمارے عدل کے ایوانوں کے گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا ہے۔ اس فیصلے کو عدالتی قتل تک کہا گیا ہے۔ یہاں بے بنیاد الزامات کے تحت جمہوری حکومتوں کے خاتمے کی سازشوں کو عدالتی فیصلوں کے مہرے قابل جواز بناتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی نام نہاد قانون کو نہیں بلکہ ذاتی پسند یا ناپسند عدالتی فیصلوں کا محرک بنتی نظر آتی ہے۔ مہران بینک کو یہاں دن دہاڑے لوٹا گیا، مگر اس لوٹ مار کے مرکزی کرداروں کے حلفیہ بیانات کے باوجود انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی ایک طرف سے سرکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ 2008 کے بعد کچھ میڈیا ہاؤسز کی طرف سے اربوں روپے کے سیلز ٹیکس کی چوری کا یہاں بہت شور مچا۔ کراچی کی ٹیکس کی ایک عدالت نے ایک میڈیا ہاؤس کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا، مگر اس کے بعد یہ ہوا کہ فیصلہ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی۔ اس اپیل پر سال ہا سال سماعت ہوتی رہی۔ پھر ایک دن خبر آئی کہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ یہ محفوظ فیصلہ کبھی بھی عوام کے سامنے نہ آ سکا، کیونکہ عدالت کے جس بینچ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا، اس بینچ میں شامل ایک فاضل جج کی سپریم کورٹ میں ترقی ہو گئی، جس کے بعد پھر یہ بینچ قائم نہ رہ سکا۔ سیاستدانوں کے خلاف قانون یہاں ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ سیاستدانوں کا معاملہ بھی یہاں عجیب و غریب ہے۔ سیاستدانوں کا ایک گروہ تو یہاں ہمیشہ قابل گرفت رہا، مگر کبھی بھی سزا یافتہ نہ ہو سکا، اور کہتے ہیں کہ کیس ہی اتنے کمزور تھے کہ وہ سزا یافتہ نہ ہو سکے۔ جبکہ دوسرا گروہ جسے یہاں یکساں الزامات کے باوجود ہمیشہ ناقابل گرفت سمجھا جاتا رہا، وہ بعد میں ایسا گرفت میں آیا کہ اس کے خاندان کا شاید ہی کوئی فرد کسی الزام سے مبرہ نظر آتا ہو۔ جو سیاسی خاندان اس وقت قانون کی گرفت میں ہے اور جو قانون کی گرفت میں آنے کے باوجود کبھی سزا یافتہ نہ ہو سکا، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مکمکا کی وجہ سے ان کے خلاف انصاف کے تقاضوں کے مطابق کارروائی نہ ہو سکی۔ اچھا، ان دونوں سیاسی خاندانوں پر مکمکا کا الزام لگانے والے تو بہت ہیں، مگر اس طرح کے الزامات لگانے والوں کو کبھی بھی یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ اس عنصر کا نام لیں، اس عنصر کا نام اپنے لبوں پر لا سکیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ مکمکا کرتا ہے۔ یہاں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ ہماری اپنی اور بیرونی دنیا کی کہانی ہے۔ اس حوالے سے قصہ مختصر یہ ہے کہ انصاف اس دنیا میں ہر کہیں مختلف رنگوں میں طاقتوروں کے گھروں کا پانی بھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کسی ایک آدھ فیصلے سے یہ گہرے رنگ اگر کبھی ہلکے ہو بھی جائیں تو یہ عارضی ہوتا ہے۔ یہ رنگ اس وقت ہلکے ہوں گے، یہ رنگ مستقل طور پر اس وقت ہلکے ہوں گے جب اپنے لیے اپنی مرضی کا انصاف چاہنے والا اس دنیا کا ہر طاقتور ملک، طاقتور گروہ اور طاقتور انسان اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرے گا کہ انصاف کے حصول کی بنیاد طاقت نہیں، مساوات ہونی چاہیے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی پر الزام عائد ہو تو پھر تمام سٹیک ہولڈرز اور تمام ملزموں کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا جائے۔ تو ان گزارشات کے بعد اب فیصلہ ناظرین کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہمارے پرائم منسٹر نے جو انصاف کیا ہے اسے ہم جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا انصاف کہیں، یا یہ جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کے مطابق یہ معاملہ ہے؟ خدا حافظ۔